ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم بسم الله الرحمن الرحیم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام و نبی علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو نازل کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں اتارنے کا ایک سبب، تمام تقریباً لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کہ آدم علیہ السلام کو جب نیچے اتارا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العالمین کے پاس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب بھی ہدایت آئے تو کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اس ہدایت کی اتباع کرنی ہے۔ جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں سے نازل ہوگی؟ وہ آسمان سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوگی۔ اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے صرف اس کی وحی کی اتباع کرنی ہے، اور اسی چیز پر ایمان لانا ہے جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اختلاف اور تفریق پیدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بتائیے، ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں باللہ، اللہ پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ اللہ اور اس کے رسول میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایک ہی بات شمار کرتے ہیں، اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عوام کے سامنے پیش کریں اس انداز میں جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس سے وہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دین میں تفریق، دین میں اختلاف پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول میں ایک اختلاف پیدا ہو۔ کیا معنی اختلاف کا؟ اختلاف کا معنی یہ کہ وہ صرف اللہ کی بات کو لے لیں یا رسول کی بات کو لے لیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانیں۔ فتنوں کا دور ہے، اور اس پرفتن دور میں اتنے نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں کہ لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں۔ مستشرقین کی ایک سازش تو الگ ہے، لیکن لوگ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر انہوں نے اتنی تفریق پیدا کر دی، اتنا اختلاف پیدا کر دیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر انہوں نے ایسی باتیں ڈال دیں، ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے قرآن کو الگ اور حدیث کو الگ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور حدیث ایک الگ چیز ہے، اور اس طرح وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور عام ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، حدیث 250 سال کے بعد لکھی گئی، کچھ کہتے ہیں کہ حدیث 100 سال کے بعد لکھی گئی۔ تو متنفر کیا جاتا ہے احادیث کی طرف سے، رسول کی طرف سے۔ منکرین حدیث جس پر جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شخص منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والے، اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ منکرین حدیث کی کچھ نشانیاں ہیں۔
جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام وحی کا نام ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل کردہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس بات پر منکرین حدیث بھی متفق ہیں کہ حدیث جو وحی اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے وہی دین اسلام ہے، ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں، لیکن وہ وحی میں فرق کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ کچھ دلائل دینے کی کوشش کروں گا اس کے حوالے سے، کہ منکرین حدیث سب سے پہلی چیز کہ وہ حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ حدیث کو وہ بولتے ہیں کہ حدیث ایک تاریخی حیثیت ہے، یا کچھ لوگ اس کو اپنے عقل کے حساب سے سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ سائنس کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری چیز، وہ حدیث کو وحی نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ وہ وحی کی صورت میں نہیں نازل ہوئی۔ تیسری چیز، وہ حدیث کا کتاب اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ حدیث کتاب اللہ نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ حدیث دین اسلام میں حجت نہیں ہے اور ماخذ اسلام نہیں ہے، اسلام کا ماخذ حدیث نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر، جس جماعت کے اندر پائی جائیں، وہ جماعت، وہ شخص منکر حدیث ہے، یا ان چاروں میں سے ایک بات کا بھی کوئی شخص انکار کر دے وہ منکر حدیث کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان چاروں کے دلائل بھی دیں گے اور صرف قرآن سے گفتگو کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم صرف دلائل قرآن سے دیں، کیونکہ یہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم قرآن سے ثابت کریں گے ان چار باتوں کو جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ حدیث وحی ہے، حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حدیث کتاب اللہ ہے، اور حدیث اسلام کا ماخذ اور اسلام میں حجت ہے۔ حدیث کے نہ ماننے والوں کے حوالے سے ہم نے چار قسمیں آپ کو بتائی ہیں کہ جو ان چار قسموں کا انکار کر دے، یا ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، وہ منکر حدیث کہلاتا ہے۔ ایک اس میں پانچویں قسم اور ایڈ کرتے ہیں کہ وحی پر ایمان لانا، کیونکہ ان چاروں کا تعلق اس چیز سے ہے، وحی سے، اور وحی دین اسلام کا اصل ماخذ ہے جس کو منکر حدیث بھی مانتے ہیں۔ جب وحی پر ایمان ہوگا تو انشاءاللہ پھر حدیث کا وحی ہونا بھی ہم قرآن سے ہی ثابت کریں گے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ان پانچوں چیزوں کے ترتیب وار جو ہے نا دلائل دوں گا، اور صرف قرآن سے گفتگو کروں گا۔ کوئی میری گفتگو سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حدیث کی کوئی بات ہی نہیں کی، یہ حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منکر حدیث اپنے آپ کو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو ہی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن ان کے اس دعوے پر پورا اترتا ہے، کیا وہ قرآن کے اپنے اس دعوے پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، قرآن نے قرآن نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے، یا قرآن اس بارے میں کیا دلائل ہمیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داؤد زبورا۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی طرح ہم نے اوحینا الیک کما اوحینا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح الی نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین اور نبیوں کی طرف وحی کی، من بعد ہی اس کے بعد، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسی طریقے سے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر وحی کی، والاسباط اور ان کے قبیلے اور ان کی اولادوں پر، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور اسی طریقے سے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ ہم نے وحی آپ پر جو کی ہے اسی طریقے سے وحی پچھلے نبیوں پہ بھی کی گئی تھی، اور وحی اسلام کا کیونکہ اصل ماخذ ہے، اللہ کی طرف سے جو نزول ہوتا ہے وہ وحی کا ہوتا ہے، تو اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر جو وحی کی یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پر وحی کی جا چکی ہے، کیونکہ اصل ماخذ، اصل دین، اصل ہدایت پر عمل کرنا، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وحی پہ اتباع کی جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے پچھلے نبیوں کو بھی وحی کی جس طرح آپ پہ وحی کی، آپ کو اسی طرح وحی کی جس طرح پچھلے نبیوں کو وحی کی۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 143 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ، پس استمساک کریں، چمٹ جائیں اس چیز سے اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بالکل واضح طور پہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ وحی سے چمٹے رہیں، وحی کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے آپ اسی راستے پر چلتے رہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ایمان کو اور زیادہ بڑھایا کہ آپ جتنا وحی سے چمٹیں گے اللہ رب العالمین اتنا آپ کو زیادہ قریب ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی بندے ہیں، سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہیں، سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کیوں؟ تاکہ امت کو یہ تعلیم دی جائے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے اسی چیز کی اتباع کرنی ہے۔ جب نبی جیسی ہستی وحی کی اتباع کرتے ہیں، وحی سے چمٹے رہتے ہیں، تو امت جو نبی کی امت ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس چیز کی اتباع کرے، کیونکہ کامیابی نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نبی کی اتباع میں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کی جاتی تھی وہ کتاب کی صورت اختیار کر گئی اور اس کا نام قرآن پاک رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اب نبی علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوا، یہ قرآن پاک سے دلائل بالکل واضح ہیں، اور اس بات کو منکر حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن چند باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات پر ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ ہمارا ایمان وحی پر ہے، وحی کی اتباع کی جاتی ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وآمنوا، اور ایمان اس چیز پر لائے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وآمنوا، اور ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وهو الحق من ربهم، اور وہ اپنے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ وحی کا جو نزول ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو رہا ہے اس کا، اور اسی وحی کی اتباع کرتے ہوئے اس پر نیک عمل جو ہوں گے وحی کی اتباع میں ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جو اس کی تشریح وہ کر کے بتائیں گے اسی چیز پر عمل کرنا ہے، اور وحی کی اتباع جب ہی ممکن ہے جب نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ وحی کے حوالے سے کچھ ایمانیات کی باتیں تھیں کہ وحی پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وحی کی اتباع کا کہا، نبی علیہ السلام کو بھی اسی چیز کا حکم دیا، اور وہی نبی کے ذریعے امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ وحی کی اتباع کرنی ہے، اور وحی اسلام کا اصل ماخذ ہے۔ تو اب وحی کہاں موجود ہے، کس جگہ پہ موجود ہے، کس چیز کو وحی کہا جاتا ہے؟ اب انشاءاللہ اس کے ہم دلائل دیں گے کہ حدیث وحی ہے۔ اب ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ کیونکہ منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وحی تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کو وحی کہا جاتا ہے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وحی کا نزول کیا، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں وحی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے دلائل ہم دیں گے، اور صرف قرآن سے ہی ثابت کریں گے کہ حدیث کا بھی وحی ہونا ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 5۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ، جو کھجوروں کے درخت کاٹے گئے ہیں، جو آپ نے کھجوروں کے درخت کاٹے ہیں، او ترکتموها، یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولها، ان کی بنیادوں پر۔ جن کھجوروں کے درختوں کو آپ نے کاٹ دیا یا جن کھجوروں کے درختوں کو آپ نے چھوڑ دیا، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ بالکل واضح طور پہ یہاں پہ فرما دیا کہ جو کھجوروں کے درخت اے نبی آپ نے کاٹے ہیں، یا جو درخت آپ نے چھوڑ دیے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب اللہ کا حکم، جب منکرین حدیث اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کو اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اس کی تفصیل اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اس کی تفصیل اس قرآن پاک میں کس جگہ پہ ملتی ہے؟ اور سارے ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ سارے ماضی کے صیغے ہیں کہ جو درخت آپ نے کاٹ دیے اور جو درخت آپ نے چھوڑ دیے، یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ تو اب وہ حکم اللہ رب العالمین کے قرآن پاک میں کس جگہ پر ہے؟ اگر وہ قرآن پاک میں ہے تو ہمیں دکھائیں، اور اگر اس قرآن پاک میں وہ حکم موجود نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کا حکم اس قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتا تھا، جس کو وحی خفی کا نام دیا گیا ہے۔
وہ وحی جو نبی علیہ السلام پر دل پہ نازل کی جاتی تھی، اور اس قرآن کی شرح، اس قرآن کی تشریح پہ نازل کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی بعض ازواج کا ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، اور وہ بات جب آپ نے نبی علیہ السلام نے بتائی تو انہوں نے وہ بات اپنی نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی کو انہوں نے وہ بات بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اور بعض بات نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بتائی اور بعض نہیں بتائی۔ تو پھر ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، نبی علیہ السلام کی زوجہ نے، کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی کہ میں نے ان کو بتا دی یہ بات؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ من انبا کا، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر نے خبر دی ہے، اس ہستی نے خبر دی ہے جو علیم بھی اور خبیر بھی ہے، جو بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس ہستی نے مجھے خبر دی ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا کہ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات اپنی بیوی سے کہی، حدیث سنائی، تو سب سے پہلی چیز اس آیت میں یہ پتہ چلی کہ نبی کی بات کو اللہ رب العالمین نے خود حدیث کہا۔ دوسری چیز میں یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے جو راز کی بات کہی تھی وہ بات پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کو اپنی نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی سے ذکر کر دیا، اس سے شیئر کیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب اس بات کی خبر ان زوجہ کو دی جن کو آپ نے بتایا تھا، تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی کہ میں نے کسی دوسری عورت کو بھی یہ بات بتائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا علم دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو اس چیز کی خبر دی تھی وہ خبر پورے قرآن پاک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جب وہ خبر موجود قرآن پاک میں نہیں ہے تو پھر وہ خبر کہاں پر ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس قرآن کے علاوہ تو ہمیں حدیث میں وہ چیز ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ خبر جو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی اس قرآن کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور وحی نازل کی جاتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا۔ اب یہاں پر منکرین حدیث ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ لہو الحدیث کے نام سے، کہ تم نے حدیثیں جو بنائی ہوئی ہیں معاذ اللہ اس قرآن کے علاوہ، اس کو لہو الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ لوگ، اور باقاعدہ حافظ اسلم جراج پوری نے تو اس بات کو لکھا بھی ہے کہ یہ لہو الحدیث ہے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی بات کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک سے ہمیں حدیث کے 3 کیٹیگریز پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کو بھی حدیث کہا۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام کی بات کو بھی حدیث کہا گیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں، کہ الی بعض ازواجہ حدیثاً، کہ نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی، تو نبی کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا، اور پھر لہو الحدیث بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اب سوال یہ ہے کہ لہو الحدیث اگر حدیث کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی بات کو یہاں حدیث کہا تو کیا نبی کی بات کو لہو الحدیث میں شمار کیا جائے گا معاذ اللہ؟ یا منکرین حدیث یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث ہی کہیں گے؟ اگر وہ حدیث ہی کہیں گے تو پھر یہ لہو الحدیث کا جو اطلاق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا الزام ہے، ایسی بات ہے جس سے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخی ثابت ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لہو الحدیث کہنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا، پھر قرآن کو بھی حدیث کہا، اور ایک الگ سے حدیث جو لہو الحدیث ہے اس کو بھی حدیث کہا۔ تو جو لہو الحدیث ہے، جو بیکار سی بات ہے، اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ رب العالمین کی بات ہے وہ حدیث ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حدیث کہا، وہ بھی حدیث ہے۔
اور وہ اس قرآن کے علاوہ حدیث قرآن کی شرح بیان کرتی ہے، قرآن کی تفصیل بیان کرتی ہے، وہ دوسری کتابوں میں، دیگر احادیث کی کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لہو الحدیث کا اطلاق نبی علیہ السلام کی بات پر کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ منکرین حدیث بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے اور یہ بات کہے جاتے ہیں، کئی لوگ یہ بات کہے جاتے ہیں کہ یہ لہو الحدیث ہے معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا۔ پھر جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ منکرین حدیث سے اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا قرآن پاک کسی بھی شخص کو متعین کر کر لعنت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص یہ بولے کہ یار تم بلا وجہ کسی کو برا بولتے ہو، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ یہ بات تو بالکل بیکار ہوگی۔ اور اللہ پر یہ بات بولنا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تعین کرنے کے بعد اس کو برا والا کہتا ہے اور اس کی کوئی غلطی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے تبت یدا ابی لہب، ایک صورت ہے پوری باقاعدہ ابو لہب کے حوالے سے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، اللہ رب العالمین نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے حوالے سے ذکر کیا، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یار قرآن پاک بلا وجہ کسی شخص کو متعین کر کر اس پہ لعنتیں کرتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ اگر وہ بولے نہیں تو پھر منکرین حدیث اس بات کا جواب دیں کہ ابو لہب کی غلطی کیا تھی، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب پر اتنی وعید کی کہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم بتا دیا، اس کی بیوی کا بھی جہنم ٹھکانہ بتا دیا، اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا بھی سبب بتا دیا کہ اس ہلاکت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی ہلاکت ہو۔ تو اب اس کی ہلاکت بغیر تعین کے ہو نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین وہ عادل ہے، ایسی ذات ہے، ایسی عدل کرنے والی ہستی ہے کہ اس کے بارے میں ظلم کا گمان کرنا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ تو اب پورے قرآن میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں ہمیں کہیں بھی اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ ابو لہب کے نام سے یہ بات ثابت ہو کہ کہیں اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ابو لہب نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہو، اس کا کفر کیا ہو، یا اللہ رب العالمین کے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ لیکن یہ بات اس کے نام کے ساتھ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں اور بے شمار ملتی ہیں کہ وہ دین اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا، نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں اس آیت کو نازل کیا، لیکن وہ سارے واقعات، ساری باتیں کہاں ملتی ہیں؟ ہمیں اس قرآن کے علاوہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ ہمیں اس بات پر پھر ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کو بھی وحی کی صورت میں نازل کیا، کیونکہ ابو لہب کا پورا واقعہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس کے نام کے ساتھ یہ آیا ہو کہ اس نے دین اسلام کے خلاف کوئی کام کیا، یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے کوئی کام کیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف اتنی سخت وعید، پوری صورت اس کے خلاف نازل کر دی، قیامت تک جب تک لوگ اس صورت کو پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب، اس ابو لہب پر بد دعا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، دین اسلام کے خلاف کام کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف پوری ایک صورت نازل کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی جو حدیث رسول کے نام سے دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس بات کو صرف قرآن سے ثابت کیا ہے کہ حدیث رسول بھی وحی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جو دیگر دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اور صرف قرآن سے دلائل دینے کی وجہ یہ ہے کہ منکرین حدیث جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کو اگر مانتے ہیں تو پھر حدیث رسول کو بھی ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ پھر ان باتوں کا کیا جواب دیں گے جو ہم نے سوالات اور اعتراضات اٹھائے ہیں۔ دوسری قسم حدیث پر ایمان رکھنا۔ حدیث پر ایمان رکھنے کے حوالے سے بے شمار دلائل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب منکرین حدیث یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پاک دیا، اللہ کی وحی اس میں موجود ہے، وحی کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ وحی کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی ہے، اس کے دلائل ہم آپ کو دے چکے ہیں انشاءاللہ، اور باقاعدہ اس پہ ہم ایک سیریز ایسی چلائیں گے۔
جس میں الگ الگ موضوع حدیث کے وحی ہونے پر یا حدیث پر ایمان رکھنے کے حوالے سے یا حدیث کی کتاب اللہ ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ باقاعدہ الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروائیں گے تاکہ لوگوں تک اس کے مستقل دلائل آ سکیں لوگوں کے پاس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ما آتاکم رسول نے ہمیں کیا دیا، قرآن پاک تو دیا ہے، وہ لے لو، اور یہی پورا اسلام ہے، پورا دین اسلام اس کے اندر موجود ہے۔ منکرین حدیث کی یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ دیا وہ قرآن پاک تھا، اور جس سے روکا وہ کیا تھا؟ کیونکہ جب قرآن پاک میں منہیات بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو روکا ہے، تو پھر الگ سے منہیات کا ذکر کرنا بے معنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آتاکم کا بھی ذکر کیا، نہاکم کا بھی ذکر کیا کہ جو دے اسے لینا ہے اور جس سے روکے اسے رکنا ہے۔ کیوں کہ یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں بتایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول آپ کی طرف جو بھی نازل کیا جا رہا ہے اس کو الیک من ربک، آپ کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ اس کو پہنچا دیں، آپ اس کو اپنی امت تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، اللہ کی وحی کو نہیں پہنچایا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان بھی کرنا کفر ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ چھپا لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کو اسی طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کا جو ذکر کیا، اس میں اوامر اور منہیات کا ذکر کیا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا آپ نے اس کو عملی طور پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا، اس دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، اس عمل کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور وہ عمل کیسے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پس مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ اصل محبت اللہ ہی سے ہے اور اللہ ہی سے کرنی ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کی شرط بتا دی کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پس میری پیروی کرو۔ میری پیروی سے مراد نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی جو شرط ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ جب تک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نہ دیکھے تو وہ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ اور جھوٹا ہے اس کا۔ اس آیت میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قول اور فعل دونوں کی وضاحت کر دی۔ کل کہہ کر قول کی وضاحت کر دی کہ لفظ کل اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کی بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی لینا ہے، اور فتبعونی کہہ کے یہ بات واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں، جب اس آیت پر عمل کریں گے، اس قرآن کی وضاحت کریں گے، اس پر بھی آپ جب تک عمل نہیں کرو تو آپ کی محبت اللہ سے ہو نہیں سکتی، اور اللہ سے محبت کی جو شرط ہے وہ نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت اس وقت ہی ممکن ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں کو لیا جائے اور دونوں کو دیکھا جائے، اور وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی جو وضاحت ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھا جائے۔ جب تک نبی کی بات پر ایمان نہیں رکھے گا انسان، وہ قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں آیت کا رب دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت آل عمران کی، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول کی اتباع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو وہ اللہ سے محبت میں سچا ہے، اور جو شخص نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ رسول کی بھی، وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا۔
لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب اللہ کی اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب رسول کی اطاعت کی جائے، اور رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے، نبی علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، وہ ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی وضاحت ہم پیچھے کر آئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ رسول کی اطاعت رسول کی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اسی سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے، اور رسول کی اطاعت میں صرف قرآن لینا نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ بولے کہ نبی نے قرآن دے دیا، اللہ کی وحی اس میں موجود ہے، تو نبی نے جب قرآن دیا تو اس قرآن پر عمل بھی کیا، اور جب عمل کیا تو اس عمل کو نہیں لیا جائے گا، یقیناً اس عمل کو بھی لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو تشریح کی اس بات کو بھی لیا جائے گا، اس کی جو وضاحت کی اس کو بھی لیا جائے گا۔ تو رسول کی اطاعت اللہ رب العالمین نے اس میں بالکل واضح کر دی، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور افسوس کرے گا اس بات پر، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس کہ میری بربادی کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا نقشہ کھینچا کہ کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور وہ افسوس کرے گا اس بات پر کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف رسول کا ذکر کیا، رسول کے ساتھ اپنا ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے راستے کو چھوڑا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف رسول کے راستے کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس وحی کو سب سے پہلے رسول پر نازل کیا جاتا ہے، اور رسول اس کی تشریح کر کے بتاتا ہے۔ جب رسول امت کو اس وحی کی تشریح کر کے بتائیں تو اس تشریح کے ساتھ اس قرآن کو، اس وحی کو لیا جاتا ہے، تو پھر دین اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ ورنہ اس وحی پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، اور بہت انتشار پیدا ہو جائے اگر انسان صرف قرآن کو مانے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس چیز کی بھی وضاحت کریں گے کہ جو صرف قرآن کے ماننے والے ہیں وہ قرآن پہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اگر ان کے اس اصول کے ساتھ اگر قرآن کو لے لیا جائے تو قرآن پہ عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ظالموں کا جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا تو اس نے جو افسوس کیا، اس کے افسوس کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، وہ ذکر وہ صرف اس چیز پر افسوس کرے گا کہ میں نے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ پھر رسول کا شکوہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کیا شکوہ کرے گا، یا رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس آیت کا ربط جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظالم شخص وہ اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور رسول کا شکوہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ رسول یہ شکوہ کرے گا کہ میری اس قوم نے اللہ تعالیٰ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب دیکھیں رسول کا شکوہ یہ کہ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور ظالموں کا شکوہ یہ کہ کاش ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ تو ان دونوں کا ربط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفصیل، اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا تو رسول نے دکھایا۔ اب رسول نے جو عمل کیا، اس رسول کے عمل کو، اس رسول کے قول کو اور اس رسول کی وضاحت کو جب تک ہم نہیں لیں گے اس قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظالم وہ صرف اور صرف اسی بات پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، دوسرے کسی شخص کے راستے کو اختیار نہ کیا ہوتا۔ تو یہ باتیں، یہ دلائل اس بات پر واضح، بالکل اس بات ہمارے اس دعوے کو بالکل واضح کرتے ہیں کہ حدیث رسول پر ایمان رکھنا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے، اور جب تک انسان حدیث رسول پر ایمان نہ رکھے تو دین اسلام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو ہم نے تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ حدیث کتاب اللہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم
وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی دین قیم ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس میں بالکل واضح یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور اس 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب سمجھنے کی جو بات ہے، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ مہینوں کی گنتی موجود ہے، اور کب سے موجود ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے، سب سے پہلی چیز وہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں کہاں موجود ہیں؟ پورے قرآن کو کھنگال لیا جائے، پورے قرآن میں ڈھونڈ لیا جائے، کہیں بھی ہمیں وہ مہینوں کی گنتی نظر نہیں آتی، سوائے چند مہینوں کے نام، رمضان ہے یا حج کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں 12 مہینوں کی گنتی قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، وہ بھی ہمیں قرآن پاک سے نہیں پتہ چلتے، اور اللہ فرما رہا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ جب اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس جگہ پر وہ مہینوں کی گنتی مل جائے اور جس جگہ پر وہ 4 مہینے حرمت والے مل جائیں وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مہینوں کی گنتی موجود ہے، 12 مہینے موجود ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے بھی موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی کتاب اللہ ہے، کیونکہ یہ آیت بالکل واضح دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود حدیث کو کتاب اللہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی جو موجود ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور قرآن پاک کو اگر ہم اللہ کی کتاب خالی مانیں تو اس قرآن پاک میں کہیں بھی ہمیں ان مہینوں کی تعداد نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے کو ان 4 مہینوں کی تعداد ملتی ہے جو حرمت والے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، نہ اپنے اوپر فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین، کہ اپنے نفسوں پہ اس میں ظلم نہیں کرنا ہے ان حرمت والے مہینوں میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا علم ہو، تاکہ ہم اپنے نفسوں پہ ظلم سے بچ سکیں۔ جب تک ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم ان مہینوں میں ظلم سے کیسے بچیں گے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا ویسے ہی انتہائی گناہ ہے، اور انسان کی جو جان ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں تو خاص طور پر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظلم سے مراد بہت ساری باتیں ہیں، انسان شرک نہ کرے، انسان بدعات میں نہ پڑے، اور انسان جو ہے وہ قتال نہ کرے، بچے ان مہینوں میں جنگ و جدال سے۔ لیکن جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے وہ کون سے نازل کیے ہیں، وہ کون سے 4 مہینے ہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا؟ تو ظلم نہیں کرنا یہ حکم انسانوں کے لیے، اس حکم کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کے ساتھ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس حکم کا ہونا اللہ کی کتاب میں، اس کتاب میں موجود ہو جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے۔ اگر صرف قرآن کو کتاب اللہ مانا جائے تو کتاب اللہ، اس کتاب میں قرآن پاک میں ہمیں نہ وہ 12 مہینے ملتے ہیں اور نہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ملتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے خود حدیث کو کتاب اللہ کہا، کیونکہ حدیث میں ہمیں 12 مہینے بھی ملتے ہیں اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے بھی ملتے ہیں۔ چوتھی قسم جو منکرین حدیث کی ہے، وہ حدیث کو اسلام کا ماخذ نہیں سمجھتے، اسلام میں حجت نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پاس لولا نزل علیہ القرآن، کہ یہ قرآن اس شخص پر ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، جملۃ واحدۃ ایک ہی ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے آپ کے دل پر اس کو اس لیے ثابت کر دیا، ورتلناہ ترتیلا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس کو، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور جب بھی یہ آپ کے پاس کوئی نئی مثال کوئی نئی بات لے کر آتے ہیں تو وَأَحْسَنَ تفسیرہ، ہم آپ کے پاس اس کی بہترین تفسیر کر دیتے ہیں۔ کفار کا یہاں پہ جو اعتراض اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن پاک ایک کتابی صورت میں یا ایک ساتھ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے بھی اس کو ٹھیر ٹھیر کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم آپ کے پاس اس کی بہترین تفسیر حق کے ساتھ ثابت کر دیں گے اور بہترین تفسیر بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر کہا کہ بہترین تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب قرآن پاک تو نازل ہوا، قرآن پاک کا متن نازل ہو گیا، لیکن اس کی تفسیر کرنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز، اب یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ احسن تفسیر ہے، بہترین تفسیر اگر کہیں سے ملے گی تو وہ نبی کی بات سے ملے گی، اور نبی کی بات کہاں موجود ہے؟ وہ احادیث رسول میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے بیان کرنے کا بتایا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی وضاحت کر دیں، جو ہم ذکر آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس چیز کی وضاحت لوگوں کو کر دیں۔ جب ایک متن نازل ہو گیا تو اس کی وضاحت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جو جب تک استاد نہ سمجھائے اس وقت تک وہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں معلم بتایا کہ آپ اس قرآن کی، اس حدیث کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں۔ لفظ طبیان استعمال کیا، اور لفظ طبیان اس بات پر دلالت کرتا ہے جب لفظ بیان ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، اور جب طبیان لفظ طبیان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر وضاحت کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو کھول کھول کر بیان کر دیا، عملاً بھی بتا دیا اور قولاً بھی بتا دیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حجت ہے اسلام میں، کیونکہ اس کی جو وضاحت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 105 ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس لیے نازل کی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب جب کتاب نازل ہو گئی تو أَرَاكَ اللَّهُ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا، اس سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متن، اس کتاب کی جو تفسیر آپ کو بتائی ہے، اس تفسیر کے ذریعے لوگوں کی فیصلے کریں، لوگوں کے درمیان لوگوں کے جو اختلافات ہیں ان کا حل آپ کی تفسیر میں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی، اس آیت، اس قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کی، اللہ نے آپ کو مفسر کہا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دین اسلام میں حجت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث وہی وہ حجت ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی دین اسلام میں حجت ہے اور اسلام کا ماخذ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آج لوگوں کے درمیان بہت سارے اختلافات موجود ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کس طرح عمل کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا اس طرح آپ عمل کرو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے زیادہ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم نے ان چار باتوں کو، یہ چار باتیں جو حدیث کو وحی نہیں مانتا، یا حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، یا حدیث کو کتاب اللہ نہیں مانتا، یا حدیث کو دین اسلام کا ماخذ نہیں سمجھتا، ہم اس کو منکرین حدیث مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم نے تو چند اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول بھی جو ہے وہ
دین اسلام کا ماخذ ہے، دین اسلام میں حجت ہے، اور حدیث رسول کی وہی حیثیت ہے جو قرآن پاک کی ہے۔ اس اعتبار سے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر حدیث کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام نامکمل ہے، اور حدیث جب تک کہ ہم حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو دین اسلام پر عمل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس پر جو ہے وہ سیریز چلائیں گے، اور منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس پہ ایک سیریز چلائیں گے جس میں لوگوں کے اعتراضات کے جوابات علماء کرام کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں دیں گے۔ آپ لوگوں کے بھی کوئی اعتراضات، کوئی سوالات ہوں تو آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں ہم سے، اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہم ان چیز کو واضح کریں گے کہ جو ہمارا موقف ہے کہ حدیث جو ہے وہ اسلام کا ماخذ ہے، حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حدیث وہی ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے انشاءاللہ ہم دلائل بھی دیں گے، اور منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور آپ کے بھی اس حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات، اعتراضات علماء کرام کی رہنمائی میں آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔